اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والے فلاح پا گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم جز 18 یعنی سپارہ نمبر 18 کا اوورویو کریں گے۔ اس سپارے کا نام ہے قد افلح، اور انشاءاللہ اس میں آج ہم 3 صورتوں کو کور کریں گے، سورۃ المؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ سورۃ المؤمنون اور نور پہ جو ہے ہمارا 3rd گروپ جو ہے صورتوں کا وہ ختم ہوگا انشاءاللہ، اور آج سے ہم جو 4تھا گروپ ہے اکارڈنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ فرقان، سورۃ الفرقان سے جو شروع ہوتا ہے اس کو بھی ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ المؤمنین جو ہے کل جو ہم نے سپارہ کیا اس میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے کلوز پراکسیمیٹی میں آ جاؤ، اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اور امیجیٹلی آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنین میں ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے اگر ہم نے کنیکٹ ہونا ہے، اگر ہم نے اللہ کے قریب، اللہ کے کلوزنس میں اپنے آپ کو پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوالٹیز ہمیں بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی چیز پہ غور کریں گے کہ ایک کنٹمپلیٹیو کوالٹی بھی ہے، یعنی غور و فکر کرنے والی، اور سوشلی جو ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے، یعنی جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں بھی ہم ایکٹیو رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو نمازوں میں خشوع اور خضوع، یعنی نماز کو وہ بار نہیں سمجھتے۔ اللہ سے ہم نے کنیکٹ ہونا ہے تو اللہ کے ساتھ جو ایک کمیونیکیشن ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آگے حاضر ہونے کو جو کہا ہے، اس میں ہم کانشیس رہتے ہیں، ہم فوکسڈ رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ کہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو آئیے اس رمضان میں انشاءاللہ ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں، اس کے میننگز کو لرن کریں، اور خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے بعد جو 2nd چیز ہے وہ ہے کہ یہ لغویات سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ لغویات یعنی کیا ہے؟ لغو یعنی unnecessary things، ٹائم ویسٹنگ تھنگس، جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، ایسے کاموں سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، یعنی گوسپ سے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن تو کیا، جو پرانی جنریشن بھی جو ہے موبائلز اور ان سارے اس میں ٹائم ویسٹرز بن گئی ہیں، فضول کی جو چیزیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اور جو ینگ جنریشن وہ گیجٹس کا شکار ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ ان کو گیجٹس سے کیسے ہٹائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے مومنین کا کردار، یعنی ان کے جو کیریکٹرسٹکس ہے اس میں دے آر ناٹ ٹائم ویسٹرز، unnecessary بے فضول کی چیزوں کے پیچھے وہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تیسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ انسان کے جو عبادات ہے اس میں ایک جسمانی عبادت ہے جو نماز کے ذریعے ہم ادا کرتے ہیں، اور ایک مالی عبادت ہے جو کہ ہم پیسوں کے ذریعے، یعنی یہ پیسے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اس کے اونرز نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے اس کا حق دینا چاہیے، اور اس سے جو ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے انسان کی، اس کا کردار سازی کے لیے یہ بہت ضروری ہے تزکیہ۔ پھر اس کے بعد 4تھی بات جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی شہوت کو، یعنی جو سیکسزم آج جو سوسائٹی میں بہت رائج ہو گیا، جبکہ ہر طرف جو ہے یہ اس طرح کی سوسائٹی بن گئی کہ جہاں پہ انسان چاہتا ہے کہ جس بھی فارم میں وہ اپنے سیکشول گریٹیفیکیشن کو چاہے وہ فلفل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کو تھرو پراپر چینل، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور شادی کے ذریعے اس جو
ارج ہے اس کو فلفل کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے، یعنی ان کے یہ مومنین ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر کنٹرول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ امانت داری اور اپنے وعدوں کو جو وہ پورا کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات پھر یہاں پہ یہی آ رہی سورۃ المومنون میں کہ یہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے زندگی کے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ نمازوں کے اطراف ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ آج بزی ہو گئے تو آج نماز نہیں پڑھ لی اور کل جو ہے فارغ ہے تو نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ ان کے اندر ایک خاص صفت یہ ہے کہ وہ حفاظت کرتے، ہر وقت جو ہے وہ اس کو کس طرح سے اپنے پریئرز کو پروٹیکٹ کریں یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے بہت ہی خوبصورت ایک انفسی دلائل، یعنی جو ہمارے اندر ہے وہ انٹرنل جو ایویڈنسز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے، جو آج کے دنیا میں ابھی کچھ سالوں پہلے جو ہے یہ ایک فیلڈ ڈیولپ ہوئی ہے ایمبریولوجی کی، یعنی انسانوں کی پیدائش۔ اس سے پہلے جو بھی غلط کانسیپٹس تھے اور جس پہ دنیا چلتی تھی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہے اس کو بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نطفہ، یعنی ایک سپرم ڈراپ سے اس کی انیسیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو علق بنا دیتے ہیں، یعنی ایک لیچ کی شکل کا ایک جو چھوٹا سا جیسے ایک کیڑا ہوتا ہے جو خون چوستا ہے اس طرح سے وہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو نیکسٹ شکل ہے وہ مدغہ کی شکل ہے، یعنی جیسے چبایا ہوا گوشت یا چیوڈ فلیش جو ہے اس کی شکل میں وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بونز اللہ تعالیٰ یعنی اضامہ یعنی بونی کر دیتا ہے، اور اس کا جو نیکسٹ سٹیج ہے اس پہ اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں، فلیش چڑھا دیتے ہیں، لحم، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک خلق الآخرون یعنی ایک نئی کریشن بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کوئی لیبز میں یا میوزیمز میں جائیں اور اگر اس طرح کے وہ دیکھیں تو جو فرسٹ ویک، سیکنڈ ویک، تھرڈ ویک یا فورتھ منتھ تک بھی جو ہے جو انسان ہے جو پیدا ہونے والا ہے اس کی شکل کوئی ایسی نہیں نظر آتی کہ آخر میں جا کے ایک اتنی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ ایک کریشن بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نشانہ ہے وہ اس طرف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آفاقی دلائل پھر جو ہمیں نظر آتے ہیں جو ہورائزنس پہ، وہ دلائل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسمان، پھر واٹر سائیکل کا یہاں پہ ذکر ہے، یہاں پہ فروٹس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈرائی فروٹ اور جوس والے فروٹ اور آئلی فروٹس ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا ذکر کیا، اور جیسے کشتی کا ذکر کیا تو کشتی والے یعنی نوح علیہ السلام کا بھی یہاں پہ ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے کہ کیسے انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی، اپنے لوگوں کے ساتھ مجادلہ کیا، کشمکش والی بات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قوم کا فیصلے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر، چونکہ صورت کا نام بھی مومنون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 6 کیریکٹرسٹکس آف مومنین جو ہے وہ بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے، فیئر ہوتا ہے ان کے اندر، اور جو اپنے پروردگار کے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، یعنی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، یہ شرک نہیں کرتی، یہ انفاق کرتے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ اچھے کاموں میں مسابقت کرنے والے یعنی کمپیٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، اور جبکہ نبی نے تو لوگوں کو تدبر کی طرف بلایا، قرآن پہ تدبر کریں، نبیوں کے میسج پر تدبر کریں، لیکن لوگ تھے کہ وہ نبیوں کو نام رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوفناک قیامت میں جو آخرت کا ایک جو منظر ہے اس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر تھے، جو لوگوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا تھا، ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت جب ان کو سچائی کا پتہ چلے گا اس وقت وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ اے ہمارے رب ہم نے بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ غفلت میں، گمراہی میں رکھا، اللہ تعالیٰ بس ہماری بدبختی تھی، اب ہمیں تو بچا لے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ
آپ ہمیں اس جگہ سے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب یہاں سے کوئی راستہ نہیں، کوئی اسکیپ کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مومنین کا حال کیا ہوگا۔ مومنین وہ ہوں گے جو اللہ سے یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد، اپنے کردار کو شیپ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو سوشلی ایکٹیو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پروفیٹک مشن کے ساتھ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو بس تو ہم کو بخش دے اور تو ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ صورت ختم بھی ہوتی ہے اس پہ کہ اور مومنین پھر اللہ سے التجا کرتے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم پہ رحم کر، تو ہمیں بخش دے۔ یہ تھی سورۃ المومنون، جس میں سے ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کردار کو تراشیں، کس طرح سے اس کو کارو کریں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جس کا حصول ہی یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہوئے آگے کی صورت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ مومنانہ کردار اپنے اندر پیدا کر سکے۔ اس کے بعد جو اس گروپ کی جو لاسٹ صورت ہے کشمکش والی، یہ سورۃ النور ہے، بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اور تھرڈ گروپ کی آخری صورت ہے۔ یہ 5 سے لے کر 6 ہجری کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت ہی چیلنجنگ وقت پہ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا گیا، جانی نقصان، جنگوں کی حالت میں، لیکن صرف اس پہ ہی جو اپوننٹس تھے اس پہ ہی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ سائیکولوجیکل پین بھی دیا ان کی بیویوں کے ذریعے۔ ان کی بیویوں کو جو ہے انہوں نے جو مخالف تھے انہوں نے پلاٹ بنایا ان کے آنر کو، ان کے ڈگنیٹی کو۔ تو یہ بہت ہی ایکسٹریملی اسٹرگل والا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شریعہ کے کافی قوانین جو ہے یہاں پہ آتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی تھا۔ اور اس صورت میں کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ایکسپیڈیشن پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے تھے، تو جیسے کہ ان کا ایک پریکٹس تھی کہ وہ ایک اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ ہمیشہ لے جاتے تھے، تو بیچ میں راستے میں جب وہ آرام کے لیے وہ رات میں رک گئے، تو حضرت عائشہ جو ہے وہ نیچرز کال کے لیے اب جو ہے وہ باہر چلی گئی، اور جب تک وہ آئی تب تک قافلہ جو تھا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اور چونکہ حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھی، تو جو لوگ جو ڈولی میں ان کو بٹھا کے لے جانے والے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس پہ اندر نہیں ہے، اور وہ آگے نکل گئے۔ جب اس کے بعد کسی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آ کر کے قافلہ نکلنے کے بعد وہ چیک کرتے تھے، اگر کوئی لاسٹ ہو گیا ہے، رہ گیا، تو ان کو وہ کلیکٹ کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت صفوان بن معطل جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، اور انہوں نے اسکارٹ کیا حضرت عائشہ کو، پھر سے وہ لے جا کے اپنے قافلے تک انہوں نے ان کو پہنچا دیا۔ منافقین نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، اور اس میں صرف منافقین نہیں بلکہ اچھے کچھ ایمان والے بھی جو اس میں شامل تھے۔ اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی صفائی کی پیشی جو ہے وہ دی ہے، اور جو اچھے ایمان والے، کمزور ایمان والے مومن اور جو منافق تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین پیش کیے، سب سے پہلا قانون جو یہ ہے کہ ایڈلٹری یا زنا، اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سب سے پہلا قانون ہے ایڈلٹری کے قریب، اگر کوئی مطلب اگر وہ اس سے ہو جاتا ہے وتھ کنسنٹ اور ود آؤٹ کنسنٹ۔ آج جن سوسائٹیز میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا ریلیشن شپ اگر آپ کنسنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دونوں وے میں جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے زنا کا، جو سیکنڈ قانون یہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کرتا، اگر کوئی کسی کو اکیوز کرتا ہے ایڈلٹری کے لیے اور اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو اس کو 80 کوڑے لگائیں۔
اس کے بعد جو تھرڈ رول آ رہا ہے وہ لیان کا رول ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور وہ اس کو اس طرح سے کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی یہ عرب میں ایک پریکٹس تھی وہ لیان کی پریکٹس، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع کیا، اس کو جو ہے وہ حرام کر دیا کہ اس طرح کا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیان میں جو ہے وہ بات اس طرح سے آتی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ اس طرح کا الزام لگاتا ہے کہ اس کو اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اور اگر بیوی بھی وہ لگاتی ہے تو پھر ان کو جو ہے قسم کھانی ہوں گی 4 دفعہ کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور 5ویں دفعہ کہ یہ اس طرح سے قسم کھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے جو افق کا واقعہ تھا اور اس کے تعلق سے آیتیں آتی ہے کہ حضرت عائشہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا، انہوں نے خوش گمان کیوں نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سراسر بہتان ہے اور وہ اس میں انوالو نہیں ہو ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو چھٹی جو شریعت کا قانون یہاں پہ چھٹا جو آ رہا ہے وہ ہے کہ فحش کی تشہیر، یعنی سوسائٹی میں سیکشول کانٹینٹ کو عام نہیں کیا جائے۔ انفارچونیٹلی ہم ایسے ماحول میں اب رہ رہے ہیں پورے ورلڈ میں کہ ہر طرف جو ہے انسان اپنی نگاہ کو بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ 7th بات جو ہے، اب انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طور طریقے سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کی بھی پرائیویسی جو ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر جا رہے ہو تو پہلے ان کو اطلاع دے دیں۔ اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ نوک کریں، لیکن آج کے لیے ہے کہ پہلے ان سے پرمیشن مانگے، اور اگر وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو پھر خوشی خوشی آئیں، ان کے اوپر جو ہے وہ باتیں بناتے ہوئے نہ آئیں۔ اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، اکثر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پردے والی آیتیں یا یہ حجاب والی آیتیں، جبکہ قرآن مجید میں پردہ اور حجاب کے نام سے کوئی ورڈ نہیں یوز ہوا ہے۔ ہم سورۃ الاحزاب میں اس کو فردر ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ جو آیتیں اصل میں آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو رول بتایا، یعنی جینڈر انٹریکشن، جینڈر ریلیشن شپ، ایک تو ہمارے محرم رشتہ دار ہے یا محرم ہے ہمارے، جو ہمارے لیے جو ہے وہ مقدس رشتے، دوسرے رشتے وہ ہے جو جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جو ہمارے محرم نہیں ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہو سکتے، اور یہ وہ رشتے ہیں جو دنیا میں ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے، چاہے آپ ورک ریلیٹڈ رشتے ہیں، یعنی آپ کوئی آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، آپ جہاں پہ بھی شاپنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، جب آپ کا مردوں اور عورتوں کا انٹریکشن ہو تو اس کو کس طرح سے گائیڈ کیا گیا وہ اسلام نے بہت خوبصورتی سے یہاں پہ بتایا۔ سب سے پہلے بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ گھروں میں بھی کسی کے انوائٹڈ ہو یا باہر بھی اگر مردوں کا اور عورتوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے گیزز کو، اپنے جو غض بصر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک ایکسٹرا چیز یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو کور کریں، اس طرح سے کور کریں کہ ان کی بیوٹی یا اٹریکشن جو ہے وہ نظر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ وہ تمام لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے 10ویں نمبر پہ یہ حکم دیا کہ نکاح کو انکریج کیا گیا ہے، سنگل پیپل یا ڈیورسی ان دونوں کے لیے، اور غلاموں کا بھی جو ہے وہ نکاح کرایا جائے، پروسٹیٹیوشن کو اللہ تعالیٰ نے بین کیا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نور آتی ہے کہ جو کہ بہت پاپولر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر اس کے فطرت میں اللہ کا نور بسا ہو، اور پھر اس کے بعد جو نور یعنی جو کتاب کا نور اس نور سے ٹکراتا ہے تو وہ نور علی نور، یعنی اس انسان کی زندگی گائیڈڈ ہو جاتی ہے، اور جس کو یہ نور نہیں ملتا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال یہاں پہ بتاتے ہیں۔
اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ منافقین جو ہے مومنین کو اللہ تعالیٰ خلافت ارض کی ذمہ داری جب دیں گا تو وہ نمازوں کو اسٹیبلش کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور رسولوں کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے، جو پروفٹہڈ، کانسیپٹ آف پروفٹہڈ، فورتھ گروپ ہے۔ یہاں پہ رسولوں کے تعلق سے بات آئیں گی، رسالت کے تعلق سے بات آئیں گی۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یعنی ایک کرائٹیرین، ایک گائیڈنس، ایک میجرمنٹ ہم سب کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ جو آبجیکشنز نبیوں پہ بھیجے گئے تھے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ نبی، انبیاء کرام جو ہے، یہ نبی جو ہے یہ جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ کہ یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں جاتے، ان کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ان کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، اور ان کے پاس ایسے محلات کیوں نہیں دیے گئے، اور یہ جو ہے یہ ان کے اندر سحر ہے، یعنی یہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ نبیوں کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے قیامت کے دن بہت سخت عذاب ان کو دیں گا۔ نبیوں کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ آگے کل ہم دیکھیں گے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ جو ہے مزید جو باتیں سورۃ فرقان میں کور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ النور کے جو قوانین ہیں وہ اپنی زندگیوں پہ ہم نافذ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔